جو مطالبات حکومت کے سامنے رکھے گئے تھے اس میں مینڈیٹ واپسی کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ 8 فروری کو آپ احتجاج کر رہے ہیں، کیا یہ مینڈیٹ چوری اور مینڈیٹ واپسی والے مطالبے کو یا بیانیے کو دوبارہ زندہ کرنے کی یہ کوشش ہے یا کوئی اور مقصد ہے اس احتجاج کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ اصل میں ہمیں جب اس ڈائلاگ میں جا رہے تھے تو ہمیں پتا تھا کہ یہ حکومت پہ اختیار ہے۔ ڈائلاگ میں جانے کا واحد مقصد ہمارا یہ تھا کہ اس حکومت کو ہم ایکسپوز کر دیں کہ ایک اختیار ایک کٹپتلی حکومت ہے اور اس کے پاس کچھ اختیار نہیں۔ تو ہمیں اندازہ تھا جب ہم یہی بات کرتے تھے جو ہے مینڈیٹ کی واپسی کی، تو پھر آپ کی جو ہے میڈیا کے لوگ یہ کہتے تھے کہ اس پہ تو حکومت ماننے کو تیار نہیں ہوگی، حکومت کس طرح سے اس بات پہ بات کرنے کو تیار ہوگی کہ اس کی حکومت گر جائے۔ تو پھر ہم نے مطالبات دو تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ حکومت کتنے سیریس ہے اور اس کو کتنے با اختیار ہے۔ تو ہم نے وہ 2 مطالبات رکھے، جس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی جھوٹا ایک تو یہ 9 مئی کا الزام بھی ہم پہ تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو، تو ہم نے وہی رکھا۔ اور جو 9 نومبر کو لی چوک میں ہوا تھا تو ہم یہ کہ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو۔ یہ 2 مطالبات جس میں نہ ماننے والی کوئی چیز ہی نہیں تھی، لیکن آپ نے حکومت کا رویہ دیکھا، حکومت کا آپ کو پتہ چلا کہ جو ہم بیٹھ بھی کہ یہی ہم پہ الزام تھا کہ آپ پولیٹیکل لوگوں سے نہیں بیٹھتے، اور ہم پہلے دن سے یہ کہتے تھے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جس کے پاس کیا ہو۔ تو پھر جمہوریت کے لیے، اس ملک کے لیے یا ان کا بالادستی کے لیے ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ گئے، اور وہی ہوا جس کا ہمیں پہلے سے پتا تھا۔ نہیں، لیکن جنید اکبر صاحب، مذاکرات شروع ہو گئے، تیسرا دور ہو گیا، 2 دن مزید آپ انتظار کر لیتے تو حکومت مزید ایکسپوز ہوتی، اور جب وہ جواب نہ دے پاتے یا آئیں بائیں کرتے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں آپ نے تو 2-3 دن پہلے پیچھے ہٹ کے حکومت کو پھر موقع دے دیا کہ دیکھیں جی یہ تو ہمارے ساتھ سیریس ہی نہیں ہے، اور جو تاریخ طے ہوئی تھی اس کا انتظار ہی نہیں کیا اور پہلے ہی مذاکرات ختم کر دی۔ اس میں ایسی بات ہے کہ ایک طرف ہم سے مذاکرات ہو رہے تھے، دوسری طرف جو مذاکرات کمیٹی کا ممبر تھا حامد رضا صاحب، جو جس کے استاد رضا صاحب کے گھر پہ اس کے دارالعلوم پہ اس کو چاپا پڑا، اس کی گرفتاری کی کوشش کی گئی۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف مذاکرات کرتے دوسری طرف جو ہے اس طرح کے کنڈے استعمال کرتے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ حکومت اسی مذاکراتی کمیٹی نے اس کو مانا تھا، جو ہماری شرط تھی مذاکرات آگے بڑھانے کے، کہ ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کریں اور وہ اسی جگہ ہو جسے ہمارا یہ یقین ہو کہ یہاں پر ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم نے اس سے یہ ڈسکس کرنا تھا اور ان سے جو ہے جنید صاحب، اب سوال یہ ہے، جنید صاحب یہ تو سارا سب کے سامنے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب 8 فروری کے احتجاج کا مقصد کیا ہے؟ کہ جب آپ نے یہ مطالبہ رکھا ہی نہیں تھا کہ مینڈیٹ واپسی ہمیں چاہیے، تو اب احتجاج کا کیا مقصد ہے؟ نہیں، ایک مینڈیٹ واپس ہی رکھنے کا ہم تو یہ ہمارے یہ مطالبات تو نہیں تھے، ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اسی سے ہم ساتھ لیں گے، یہ نہیں تھے کہ ہمارے یہ 2 مطالبات جو تھے یہ آخری تھے۔ ہم تو یہ تھے کہ اس سے ایک دوسرے کا اعتماد بڑھے گا، اگر واقعی حکومت چاہتی ہے اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ واقعی چاہتے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیں، جی درست ہے، آپ نے درست، آپ کا جواب آ گیا۔ آپ یہ فرمائیں کہ آج کوئی آپ کے کسی ساتھی کی آپ کی ملاقات ہوئی ہے اسپیکر سے، اور کیا یہ مذاکرات کی بحالی کی کوشش ہو رہی ہے؟ نہیں، میرے نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو سوال ہی گیا تھا وہ جگہ دیکھنے کے، تو مجھے ایسی کوئی ابھی تک میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ اسپیکر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اچھا، ابھی آپ کے علم میں نہیں ہے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ اب یہ 8 کی آپ تیاری کر رہے ہیں، آپ نے ایک اجلاس کیا، علی امین گنڈاپور نے الگ اجلاس کیا، کیا یہ الگ الگ جلسے ہوں گے، الگ الگ جلوس ہوں گے، اور کیا یہ مشترکہ ایفرٹ ہوگی؟ کوئی درمیان میں اختلاف نظر آ رہا ہے یا منزل ایک ہی ہے اور راستے الگ الگ ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہی بھی علی امین صاحب چیف منسٹر ہے ہمارے، اس کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، اور علی امین صاحب جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح پہلے اس کی ذمہ داری تھی، لیکن اس پہ ذمہ داری اس پہ بہت زیادہ ہوتی حکومت کی گورننس کی۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ زیادہ تر اس کی ٹیم جو ہے وہ زیادہ تر نئے لوگوں کی ہے، تو ایکسپیرینس لوگوں کی کمی ہے ان کے ساتھ، تو ذمہ داری بہت زیادہ تھی، تو پارٹی نے یہ فیصلہ کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ میں کرتا ہوں، اسی کی بات نہیں۔ امین صاحب نے جو ہے حکومتی میٹنگ کی ہے، کوئی پولیٹیکل میٹنگ اس نے نہیں کی۔
جو ذمہ داری مجھے دی کی وہ میں کر رہا ہوں، جو ذمہ داری علی امین صاحب کی وہ علی امین صاحب کر رہے، تو اسی کوئی بات نہیں. انشاءاللہ میں اور علی امین صاحب جو ہے 8 تاریخ کو انشاءاللہ ایک ہی چیز پہ ہوں گے، ایک ہی چیز کریں گے. اچھا یہ 8 تاریخ کو آپ ثوابی تک محدود رہیں گے یا آگے کا کوئی ارادہ ہے؟ یہ 8 تاریخ کو تو انشاءاللہ ہم صرف ثوابی میں احتجاج جو ہے جلسہ کریں گے اس کو، اس کے بعد ہم نے آگے کا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ مختلف آپشن ہیں ہمارے پاس. انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کی رہنمائی سے، خان صاحب کے حکم کے مطابق انشاءاللہ آگے کریں گے. اچھا علی امین گنڈا پور نے اس سے پہلے بھی احتجاج کیے، وہ آئے اسلام آباد پہنچے، جو ان کے مقاصد تھے وہ حاصل ہوئے نہیں ہوئے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام آباد پہنچنے میں وہ کامیاب ہوئے. انہوں نے اس دوران کسی مالی امداد کی اپیل نہیں کی، آپ سے ایک بیان منسوب ہے، آپ نے لوگوں سے کہا کہ مالی طور پہ امداد کی جائے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ جو تاثر تھا کہ ان کے پاس ایک بطور وزیر اعلیٰ حکومتی مشینری ہے وہ استعمال کر سکتے تھے اور آپ کے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں، یا کوئی اور ریزن ہے؟ نہیں، ایک تو یہ میں درست کر دوں، میں نے کوئی مالی امداد کی جو ہے اپیل نہیں کی. آپ مہربانی کر کے اس کو میری وہ بات دوبارہ سن لے. میں نے کہا اپنی مدد آپ نے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار میں نے بتایا ہے کہ ہر ورلڈ کونسل جو ہے اپنی ذمہ داری خود اٹھائے، اس کی جو ہے طریقہ کار میں نے بتائی ہے کہ آئندہ کسی پہ بوجھ نہیں بننا. علی امین صاحب نے بہت محنت کی، بہت جس سے ہو سکا اس نے کیا، لیکن اس کے لیے یہ مسلسل اگر اس طرح ہم ایکٹیویٹی کریں گے تو اس کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا. اور میری یہ تھی کہ ہم یہ پیسے لگانا اور پیسے کمانے والا جو ہے یہ ہماری سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہمیں پیسے بالکل ہم اس کو یہ لوور مڈل کلاس کے لوگ آگے نہیں آ سکیں گے. ہمارے وہ ایمانداری سے کام کرے تو اس کی تنخواہ پہ تو اس کا اپنا گزارا نہیں ہوتا. تو یا تو پھر ہم یہ لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو اسمبلی سے میں آنے نہ دیں گے، اور پھر اس طرح سرمایہ دار اور بڑے بڑے لوگ آئیں گے جو افورڈ کر سکتے ہیں. تو میں نے یہی کہا کہ اچھا اس طرح ہمارے اسی طریقہ کار بنا لے تاکہ لوور مڈل کلاس کے لوگ، غریب لوگ، وہ بھی اچھی پوزیشنوں پہ آئے، وہ بھی الیکشن لڑے. تو اس کا میں نے کہا ایک میکینزم ہونا چاہیے جس پہ ہم اپنا جو ہے فنڈ جنریٹ کرے اور اس سے جو ہے پارٹی چلائے. یہ وہ جو بات تھی وہ میں نے پارٹی چلانے کے لیے 8 فروری کے بعد میں نے کی کہ مجھے 1000 بندے جو منتری دے سکتے ہیں، اس کی میں بات اور وہی سے ہم آئندہ جو پارٹی کے خرچے چلائیں گے. پارٹی اس جلسے کے لیے نہ ہم نے کسی سے مدد لی ہے، اور ثوابی کی تنظیم نے خود جو ہے جو جلسے اس کی اپنی ذمہ داری دی، اور ہم نے نہ کسی کو گاڑی دی، نہ کسی سے ہم نے مدد کی، نہ کسی کو پیسے دیے، نہ کسی. تو اس جلسے میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی مدد آپ کے تحت انشاءاللہ لوگ آئیں گے. اچھا یہ فرمایا آپ نے ایک جلسے میں یہ کہا کہ ایک صاحب آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا 50-60 کروڑ روپے آپ لے لیں، مجھے پارٹی میں لیں. وہ تو آپ نے تو خیر انکار کر دیا کہ نہیں، پھر یہ جواباً ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ دینا پڑے گا. لیکن یہ امکان موجود ہے کہ پتہ چلے کہ کل کو وہ پارٹی میں بیٹھے ہوں کہ ماضی میں بھی کوئی ایسے لوگ شامل ہوتے رہے ہیں جو آپ بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی پارٹی تو چلائی ہی ہم نے، ہمارے پیسے سے چلتی رہی ہے. نہیں، میں اگر ماضی بھی میں ہوا تو غلط ہوا، پھر اسی طرح کی چیزیں آتی ہے، پھر لوگوں پہ الزامات لگتے ہیں. تو ماضی میں اگر ہوا تو بھی غلط ہوا، اور آئندہ بھی میں کوشش کروں گا کہ ایسی بات نہیں ہے. کسی مالدار کا پارٹی میں ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جس مقصد کے لیے لوگ پارٹیوں میں لگاتے ہیں انویسٹمنٹ کی مقصد سے، اور پھر اس کی پھر یہی کوشش ہوتی کہ وہ کو لگائے اربوں کمائے. تو میں نے کہا میں کسی کو یہ موقع نہیں دوں گا کہ کوئی آ کے اس طرح پیسے لگائے اور پھر کمائے. اس لیے میں کہوں کہ اپنی مدد آپ کے تحت، اور میں MPs پہ بھی بوجھ نہیں ڈالوں گا. اور نہ میں نے کبھی آج جلسے کے لیے بھی میں نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا کہ آپ کتنے بن کے رہے گی، کیونکہ اگر ٹارگٹ دیں گے تو پھر اونرشپ ختم ہو جاتی ہے. پھر جو ہے اس کی تجویز آپ اس کی میری ذمہ داری ہے، مجھے کیوں کوئی کہے کہ آپ اتنے بندے لے کے آئے، تو وہ میں کروں گا. اور میں نے جو اپنے ورکرز کو بھی کہا کہ MPA پہ بوجھ نہ بنے، تاکہ وہ آپ کا پھر آپ کا احسان ہوگا، وہ اس کا احسان ہوگا. آپ دیکھیں ہم نے گاڑیاں دیے، تو اپنی مدد آپ کے ساتھ یہ پارٹی انشاءاللہ آگے بڑھے گی. تو نہ میں نے پیسے مانگے، نہ میں نے اس طرح کی